نبی کی غلام سے پیدا ہوئے بچے کا باپ کون؟ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے یہ کہانی بڑی ڈیٹیل میں جانی کہ نبی کی سیکشول لائف میں کیا کیا دقتیں تھیں۔ مانسک بیماریوں کے چلتے نبی کو دھوکے ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری بیویوں سے ایک ہی رات میں سیکس کیا، جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پرابلمز ان کے آخری وقت میں زیادہ ہو گئی تھیں، وہ بھی تب جب ان کے پاس بہت ساری بیویاں اور غلام عورتیں تھیں۔ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب ان کے اس وقت میں ان کی غلام ماریہ قبطیہ سے انہیں بیٹا ہوا تو کیسے ان کی بیویوں نے ہی اس پر سوال کھڑے کیے۔ اس کے علاوہ عائشہ پر زنا کے الزام پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک اور شروع کرتے ہیں بنا اللہ کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومنسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر نبی کے روحانی دعووں کے پیچھے کی اصل سچائی کیا تھی۔ مثلا نبی کو 40 یا 4000 مردوں کی قوت ہونا یا مردانہ طاقت ہونا۔ ویسے تو یہ دعویٰ اپنے آپ میں بچکانا ہے کہ خدا اپنے نبی کے جنگ میں دانت توڑوانے دیتا ہے مگر سیکس کرنے کے لیے 4000 لوگوں کی طاقت دیتا ہے، اور پھر آگے یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرا دعویٰ کہ وہ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے اور جس نے انہیں ننگا دیکھا وہ اندھا ہو جائے گا۔ پہلے دعوے کی طرح اس کی بھی دھجیاں اڑ جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے ختنے کے ساتھ پیدا ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں، اور الٹا نبی نے اپنی بیویوں کو بھی اپنا پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھنے دیا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی غسل میں پرائیویٹ پارٹ دکھانے کی اجازت نہیں۔ اپنے آپ کو نبی دکھانے کے لیے نبی نے ایسے کئی دعوے اپنی زندگی میں کیے، لیکن سبھی اسلامک کتابوں سے ہی غلط ثابت ہوتے ہیں، جس کو ڈیٹیل میں اپنی آنے والی سیریز میں بھی ڈسکس کریں گے۔ نبی کے سیکشول پرابلمز کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں جان ہی چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ان پرابلمز کے سمے میں ہوئے اس واقعے کو جو ان کے جھوٹے دعووں کی اور پول کھولتا ہے، یعنی ماریہ قبطیہ کا قصہ، اور پھر عائشہ پر زنا کے الزام کا قصہ بھی دیکھیں گے۔ ماریہ قبطیہ کا قصہ۔ جب محمد صاحب کی عمر 60 کے اوپر تھی اور ان کی موت کے قریب 2 سے 3 سال باقی بچے تھے، تبھی اچانک سے محمد ابراہیم نام کے ایک بچے کا باپ بن جاتے ہیں۔ ابراہیم ان کی سیکس غلام ماریہ سے ہوا تھا۔ یہ گھنگرالے بالوں کی تھی اور بہت ہی سندر تھی، اور یہ وہ عیسائی لڑکی تھی جسے ایجپٹ کے راجا نے محمد صاحب کو تحفے میں دیا تھا۔ خدا کا نبی ہوتے ہوئے بھی محمد صاحب نے عرب کے اس عورتوں کے لین دین والے واہیہ سسٹم کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ماریہ کو اپنی کونکیوبائن یعنی کہ لونڈی بنا لیا۔ بعد میں جب محمد صاحب کو اتنے بڑھاپے میں ماریہ سے ابراہیم پیدا ہوا، جبکہ ایسا ہونا لگ بھگ ناممکن تھا، تب خود محمد کی دوسری بیویوں نے ہی ابراہیم کو محمد کی اولاد ہونے سے ہی صاف انکار کر دیا اور ماریہ پر زنا کا آروپ لگایا، جس کے ثبوت ہیں خود اسلام کی ہی کتابیں۔ اسلام کا بہت ہی اینشنٹ اور اوتھینٹک اسکالر ابن سعد بتاتا ہے کہ جب ابراہیم پیدا ہوا تو محمد اسے عائشہ کے پاس لے گئے اور بولے، دیکھو عائشہ، یہ بچہ یعنی ابراہیم بالکل میری طرح دکھتا ہے۔ عائشہ نے کہا، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ تب محمد نے کہا، کیوں، تمہیں اس کے بھرے ہوئے گال نہیں دکھ رہے؟ اس پر عائشہ نے جواب دیا، سبھی بچوں کے گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی عائشہ انڈائریکٹلی محمد صاحب کی بیماری کا تانا کس رہی ہے کہ یہ بچہ ماریہ کا تو ہے مگر محمد صاحب کا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ محمد صاحب کی بیویوں کو محمد صاحب کی اس کمزوری کے بارے میں اچھے سے پتا تھا، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ ابن سعد میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی آدمی ماریہ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ یہ جب کا واقعہ ہے جب ماریہ محمد صاحب کے قبضے میں تھی۔ دھیرے دھیرے مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ لڑکا محمد کی غلام ماریہ کا عاشق ہے۔ اب کیونکہ محمد صاحب کی باقی بیویاں ماریہ سے کھار کھاتی تھیں اور اس سے جلتی تھیں، جس سے عائشہ اور حفصہ کو بہت جلن ہوتی تھی، جس کے پیچھے ایک اور واقعہ ہے جسے پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ خیر، ان بیویوں کی ماریہ کو لے کر جلن کے مد نظر ماریہ کو اسپیشلی مدینہ کے اتری علاقے میں رکھا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے ماریہ اور اس عیسائی شخص کے افیئر کی بات مشہور ہونے لگی اور یہ بات اڑتے اڑتے محمد صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ ایک بات یاد رہے کہ
کہ محمد صاحب نے اپنی زندگی کے آخر تک پورے مدینے سے یہودیوں کو ختم کر دیا تھا اور یہاں کے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کر لیا تھا، جس کے بارے میں نے اپنی سیریز بنو قریظہ میں بھی بتایا تھا۔ اب محمد صاحب یہاں راج کرتے تھے اور کسی کی ہمت بھی نہیں تھی کہ کوئی ان کے خلاف کچھ بھی کہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے قتل تک کروا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں ماریا کی خبر محمد تک پہنچنا آسان نہیں تھا، لیکن بات اتنی بڑی تھی کہ ان تک پہنچی۔ جیسے یہ خبر ان تک پہنچی، انہوں نے غصے میں علی کو اس عیسائی شخص کا قتل کرنے بھیجا۔ یہاں ان کا یہ ایکشن بھی اس خبر کو کنفرم کرتا ہے، حالانکہ یہاں بھی ایک چال نظر آتی ہے جو آگے پتہ چلے گی۔ خیر، محمد کے حکم سے علی اسے قتل کرنے کے لیے نکلا، اور جب اس عیسائی شخص نے علی کو اپنی اور آتے دیکھا تو اس نے ترنت اپنے نیچے کے کپڑے ہٹا دیے، اور جب اس شخص نے قتل ہونے سے پہلے ہی اپنے کپڑے اتار دیے تو علی نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کا پرائیویٹ آرگن ہی نہیں تھا۔ پھر علی نے اسے زندہ ہی چھوڑ دیا، اور پھر علی نے یہ بات آ کر محمد صاحب کو بتائی، اور پھر محمد صاحب نے مدینہ کے لوگوں کو اس بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے علی کو اسے مارنے بھیجا لیکن اس کا میل آرگن نہیں تھا۔ تو اس طرح محمد صاحب نے اپنے خلاف لگائے گئے آروپوں پر پردہ ڈال دیا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے ہی محمد صاحب نے یہ بہانہ بنایا تھا، تاکہ لوگ ماریا کے اس عاشق کی بات کرنا بند کر دیں۔ اس سچ کو جھوٹ میں بدلنے کے لیے محمد صاحب نے وہ سارے پیترے اپنائے جو اکثر یہ اپناتے تھے۔ نمبر 1، جھوٹی کہانیاں گڑھنا۔ نمبر 2، اللہ سے گواہی دلوانا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جھوٹی کہانی گڑھنا۔ تبری نے بڑی ڈیٹیل میں اس شخص کے بارے میں لکھا اور کہا کہ یہ شخص ہمیشہ سے ہی نامرد تھا، اور ایجپٹ کے راجہ مکوکس نے 2 غلام لونڈیوں یعنی ماریا اور اس کی بہن سیرین کے ساتھ اسے مدینہ بھیجا تھا تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکے، اور جب علی سے مارنے گیا تو یہ اس کا ارادہ سمجھ گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتار دیے، جس کے بعد علی نے اسے چھوڑ دیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی کو یہ سب پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر علی کے وہاں جانے کے بعد ہی انہیں یہ سب پتہ چلا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ شخص بھی علی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کیوں آیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیا۔ خیر، نبی نے اپنی عزت بچانے کے لیے صرف یہ کہانی ہی نہیں گڑھی بلکہ ہمیشہ کی طرح اللہ کا بھی سہارا لیا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ سے گواہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ماریا کی کوکھ سے ابراہیم پیدا ہوا تو فرشتے جبرائیل نے السلام علیکم یا ابا ابراہیم کہتے ہوئے سلام کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اب یہاں اس حدیث کو دیکھ کر کوئی بھی پتہ لگا سکتا ہے کہ یہاں اس حدیث کو گڑھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوگی۔ نبی اپنی پرسنل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا سہارا لیتے تھے اور گواہیاں بھی دلواتے تھے، اور ایسی ہی گواہی انہوں نے تب بھی دلوائی جب عائشہ پر زنا کا آروپ لگا، جسے ہم اسی ویڈیو میں آگے سمجھیں گے۔ خیر، ایک شیعہ ریفرنس ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ جس وقت ماریا سے پیدا ہوئے ابراہیم لڑکے کی موت ہوئی تو اس وقت عائشہ نے پیغمبر سے کہا کہ آپ اس کی موت پر کیوں غمگین ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی نسل سے نہیں تھا، وہ تو جریر کا بیٹا ہے۔ ابھی ایک پوائنٹ اور ہے جو ثابت کرتا ہے کہ نبی کو بھی ماریا قبطیہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جس دن ابراہیم کی موت ہوئی اس وقت وہ بہت ہی کم عمر کا تھا۔ محمد مسجد گئے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ زنا کرنے والے لوگوں یعنی ویبھچاریوں کو جہنم میں کیا سزا ملے گی۔ یہاں ایک چھوٹا بچہ مرا تھا۔ خطبے میں نبی کی اولاد مرنے پر کیا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں خطبے میں زنا کرنے والوں کو اللہ کیا سزا دے گا وہ بتایا جا رہا ہے۔ سوچئے، ابراہیم کے مرنے کے بعد نبی کے من میں کیا چل رہا تھا جو ان کے خطبے میں بھی صاف دکھا۔ اب دیکھتے ہیں عائشہ پر زنا کا الزام اور نبی کا پھر سے اللہ کو اپنے پرسنل معاملوں میں کھینچنے کا واقعہ۔ عائشہ کا افیئر۔ مسلمز اکثر کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی لائف میں بہت تکلیفیں سہی ہیں، اور یہ حدیثیں دیکھ کر لگتا بھی ہے کہ نبی نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے بہت تکلیفیں سہی۔ جھوٹ اور مکاری صرف سامنے والے کو ہی نقصان نہیں دیتی بلکہ کبھی کبھی یہ کرنے والے کو بھی نقصان کرتی ہیں۔ صرف نبی کی غلام عورت ماریا ہی نہیں بلکہ عائشہ پر بھی زنا کا الزام لگا تھا۔ جی ہاں، وہی عائشہ جو ماریا پر الزام لگا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد کی سب سے چھوٹی بیوی عائشہ کی مدینہ کے صفوان نامک لڑکے سے افیئر ہونے کی باتیں بھی ہواؤں میں تیر رہی تھیں، اور اس بات کو لے کر بہت ہلہ بھی ہوا تھا۔ محمد صاحب کے بڑے بڑے صحابہ بھی عائشہ پر لگائے گئے اس الزام پر راضی تھے، جس میں سب سے بڑا نام امام علی کا بھی آتا ہے۔ ان سبھی لوگوں نے اس بات کو سمجھ کر اور محمد صاحب کے عرب کے لوگوں کے بیچ اور زیادہ بدنامی نہ ہو اس لیے علی اور باقی صحابیوں نے محمد صاحب کو مشورہ بھی دیا کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دیں تاکہ وہ اس بدنامی سے بچ جائیں،
اور پھر اس کے بدلے میں اور عورتوں سے شادی کر لیں۔ یہ گھٹنا لمبے عرصے تک چلتی رہی اور اس سے محمد بھی عائشہ سے خفا رہے۔ عائشہ نے پہلے تو اس آروپ کو ہی جھوٹا بتایا کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے، مگر پھر بہت زیادہ وقت بیت جانے کے بعد جب بات بہت زیادہ بڑھنے لگی تو پھر عائشہ نے نئی کہانی بنائی اور کہا کہ صفوان تو ایک نامرد ہے۔ حالانکہ عائشہ نے یہ بات تب کہی جب محمد صاحب نے عائشہ پر لگے اس آروپ سے بچنے کے لیے اللہ سے گواہی کی آیتیں نازل کروا لی۔ یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کا اگر ایک ایک لفظ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے محمد صاحب کو بہت سارے لوگوں سے گواہی لینی پڑی اور بہت لاسٹ میں محمد صاحب نے اللہ سے پوچھا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبھی کچھ بول پاتا ہے جب محمد صاحب انویسٹیگیٹ کر کے اپنا من بنا لیں۔ شاید اسی لیے یہ اللہ بھی محمد صاحب کے ساتھ ہی چل بسا اور اب کسی کے لیے گواہی دینے نہیں آتا، اور جس کی گواہی یہ اللہ نے دی اسے کیول مومن ہی مان سکتے ہیں، فری تھنکر لوگ نہیں۔ تو یہ تھی محمد صاحب کی سیکشل پاور کی اصل سچائی۔ ایک انسان جو دماغی بیمار تھا، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک نیا مذہب بنا کر لوگوں کو اس میں جبرن جوڑتا چلا جاتا ہے، جس کے لیے وہ نہ جانے کتنے انسانیت کے خلاف جانے والے کام بھی کرتا ہے۔ یہیں سے اسلام نام کے اس مذہب کا جنم ہوتا ہے اور لوگ ڈر اور لالچ سے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سب سچ لگتا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر کیسے ایسا ہو پایا؟ جانیں گے اپنی سیریز دا محمد میں۔ گواہ بنیے اسلامک اتہاس کی سچائی کی ایک اور سیریز کی، دا محمد۔ ملیں گے بہت جلدی پوری کہانی لے کر، تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، جے انسانیت، سائنس حافظ۔